نکل گیا تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے؟ آپ کو کچھ سوئی چبھ گئی خون نکل گیا تو کیا وضو کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے بدن کے کسی حصہ سے خون نکلے سوائے پخانہ پیشاب کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سے کہیں خون نکلتا ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاتھ سے، پاؤں سے، سر ٹوٹ گیا، خون نکل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیا میں نے کہا کہ بدن سے خون نکلنا نوافل کے وضو میں سے نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے اس میں وضو نہیں کیا ہے. یاد رکھیے اس واقعہ کو. حضرت مسبر بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی عمر وجرہ یشعب دما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا اس حال میں ان کے زخم سے خون نکل رہا تھا. کہتے ہیں وجرہ یشعب دما. حضرت عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے اور بہت بڑے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت اونچا مقام ان کا ہے، جن کی خواہش پر قرآن اترا کرتا تھا. وہ حضرت مسبر بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز اس حال میں پڑھا تو ان کے بدن سے خون نکل رہا تھا. تو واقعہ یوں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ایک تیر لگ گئی، حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگ گئی اور جب جنگ ختم ہو گئی لوگوں تیر کھینچنا چاہا، اتنا درد ہوا کہ کہا مجھے چھوڑ دو. کہ چونکہ تیر کا پھل جو ہے گوشت میں پیوست ہو گیا تھا، جب لوگ کھینچتے تھے تو مر بالکل بیکار ہوا تھا، بے قابو ہو جاتے تھے. کہ نہیں چھوڑ دو. کہا جب میں نماز پڑھوں تو تیر کھینچنا، ابھی چھوڑ دو، ابھی تم کھینچو گے مجھے برداشت نہ ہوگا، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو تیر کھینچ دینا. کیسی نماز ان کی تھی. پھر ایسا ہی ہوا عمر فاروق نماز پڑھنے لگے، جب نماز میں مشغول ہو گئے، نماز میں کھو گئے، لوگوں نے تیر کھینچ دیا، انہیں احساس نہ ہوا. کیسی نماز ان کی تھی. ہمیں مچھر کاٹتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں معاملہ یہ ہے کہ پورا تیر بدن میں پیوست ہے، داخل ہے، اور جب جو اس کو کھینچا جاتا ہے عام وقت میں تو مرد بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے نہیں چھوڑ دو. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں کہ حالت میں جب تیر کھینچا جاتا ہے تو مرد کو احساس نہیں ہوتا ہے، آسانی کھینچا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نماز اصلی نماز تھی، ان کی نماز حقیقی نماز تھی، اور نماز میں اللہ سے باتیں کرتے تھے. وہ اس حدیث کے مستحق تھے جو مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ مل احسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ فرماتا ہے اللہ کا اللہ کا ترا کہ تم اللہ کے بعد ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ لوگ اتنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بات ایسے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو اتنا ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ جب چیز ہوتی ہے ایسی چیز ہوتی ہے جس کی نماز نیچے آ جاتی ہے ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. وہ فاروق کا یہی معاملہ تھا. وہ نماز ایسے پڑھتے تھے، وہ اللہ کے اندر کھو جاتے تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ان کے دفاع ہوا کرتی تھی. یہ وجہ ہے کہ نماز کے اندر بھی تیر لگ جاتا تھا یا چوٹ لگ جاتی تھی، احساس نہیں ہوتا تھا. بلکہ وہ حدیث بھی آپ آپ جانتے ہوں گے، جابر فرماتے ہیں کہ جنگ مریسی کے موقع پر وسلم نے جب ایک پڑاؤ ڈالا تو ایک مہاجر کو، ایک انصار صحابی کو اس بات پر مقرر کر دیا کہ آپ لوگوں کی حفاظت کریں. لوگوں کی حفاظت مقرر کر دیا اور لوگ سو رہے تھے کیونکہ لمبی بڑی فوج تھی. ڈر تھا کہیں کفار کا کوئی گروہ آئے حملہ کر دے. چنانچہ آپ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو، ایک انصاری صحابی کو اس بات مقرر کر دیا کہ تم دونوں کو رات بھر جاگنا ہے، ہماری حفاظت کرنا ہے. دونوں صحابی، ایک انصاری ہیں ایک مہاجر ہیں، وہ رات بھر جاگ رہے ہیں. کچھ کافی دیر کے بعد مہاجر صحابی جو ہے لیٹ جاتے ہیں. انصاری کہتے ہیں تم لیٹ جاؤ ہم جاگتے ہیں. چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ جاتے ہیں، انصاری صحابی کھڑے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ جاگے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا ہوگا؟ نماز پڑھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا. جاگے ہوئے ہیں ہے ہی ہیں. انصاری صحابی اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں. جب نماز پڑھنے لگتے ہیں اس اسنا میں ایک کافر کہیں سے آتا ہے، انہیں تیر مارتا ہے اور تیر ان کے کمر میں لگ جاتا ہے. انصاری صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ہاتھ میں تیر لگ گیا ہے لیکن نماز میں ایسے کھوئے ہیں. ایک صحابی نیوز ہوئی دیکھتے ہیں اس میں خون گر رہا ہے، دیکھا اس کے بدن میں تیر لگا ہوا ہے. بعد میں انصاری صحابی نماز مکمل کی. ان سے پوچھا گیا اے انصاری صحابی تو نے نماز کو نہیں توڑی؟ کہا میں ایک ایسی
सूरह पढ़ रहा था, सूरह पढ़ने में इतना मुझे मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना लुत्फ आ रहा था कि मुझे अच्छा न लगा कि मैं इस सूरह को मुकम्मल किए बगैर जो है सलाम फेर दूं। अंदाजा कीजिए कैसे मैं, चूंकि वो कुरान समझते थे कि कुरान का माना क्या है, कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, कुरान में अल्लाह हमसे इस आयत में हमसे अल्लाह क्या अर्ज कर रहा है, अल्लाह हमसे कौन सी बात हुक्म दे रहा है, इस मना कर वो समझते थे। उनकी ज़बान अरबी थी। मानते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, कुरान पढ़ने में मुझे इतना मजा आ रहा था कि मुझे ये अच्छा न लगा कि मैं सूरह को मुकम्मल किए बगैर नियत तोड़ दूं। यहाँ भी देखिए कुछ सहाबी के बदन से खून निकल रहा है और नमाज पढ़ रहे हैं। मालूम हुआ कि अगर खून नवाब के वजू में होता वो सहाबी नियत तोड़ देते, और जो है चूंकि समझते नियत खून निकल गया है अब नमाज होगी नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि खून नवाब के जो वजू में से नहीं है, जिन्होंने नमाज को मुकम्मल किया। तो इस दोनों हदीस से मालूम हुआ कि खून क्या है, नवाब के से वजू नहीं है, बदन के किसी सिवाय पखाना पेशाब, ये दो रास्ते हैं, इससे कोई चीज निकलती है तो नमाज के वजू है। इन दो रास्ते से, पखाना पेशाब रास्ते से कुछ भी निकलता है वो नमाज के वजू में से है। अगर किसी और दोस्त निकलता खून निकलता है तो नमाज के वजू में से नहीं है। एक बात और कहा करना